ابراہم اکارڈ آخر ہے کیا؟ آپ نے یہ لفظ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ سنا ہوگا، خبروں میں، سوشل میڈیا پر، اور خاص طور پر اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کے حوالے سے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آخر ابراہم اکارڈ ہے کیا، یہ کیوں بنایا گیا، اور اس کا مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم بہت آسان زبان میں سمجھیں گے کہ ابراہم اکارڈ آخر ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس معاہدے کا نام ابراہم اکارڈ کیوں رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب میں ایک عظیم روحانی شخصیت مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اسی مشترکہ نسبت کو بنیاد بنا کر 2020 میں ایک معاہدہ سامنے لایا گیا، جسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کا مقصد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحال کرنا تھے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، بعد میں مراکش اور سوڈان بھی اس عمل میں شامل ہوئے۔ اس معاہدے کے بعد سفارتی تعلقات قائم ہوئے، تجارت شروع ہوئی، براہ راست پروازیں کھولی گئیں اور دفاعی اور معاشی تعاون میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام معاہدے امریکہ کی نگرانی میں ہوئے۔ امریکہ نے اسے مشرق وسطیٰ میں امن کی ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا، لیکن دوسری طرف فلسطینی قیادت نے اس معاہدے کی سخت مخالفت کی، کیونکہ کئی دہائیوں سے عرب دنیا یہ موقف رکھتی تھی کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب فلسطین کا مسئلہ حل ہوئے بغیر ہی کئی عرب ممالک نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے۔ اسی وجہ سے فلسطینی عوام اور بہت سے لوگوں نے اسے فلسطین کے موقف سے پیچھے ہٹنا قرار دیا۔ یہاں اصل بحث مذہب کی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل پر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ فلسطینی علاقوں میں قبضہ، ناکہ بندی اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ خاص طور پر غزہ اسٹرپ میں ہونے والی تباہی نے دنیا بھر میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ دوسری طرف اس معاہدے کے حامی کہتے ہیں کہ جنگ کی بجائے تعلقات اور مذاکرات بہتر راستہ ہیں، اور معاشی تعاون سے خطے میں استحکام آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابراہم اکارڈ واقعی مشرق وسطیٰ میں امن لائے گا، یا یہ صرف ایک نئی سیاسی صف بندی ہے؟ کیا یہ ایک تاریخی امن معاہدہ ہے یا فلسطینی جدوجہد کو کمزور کرنے والا قدم؟ فیصلہ آپ خود کریں۔